هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صدق الله مولانا العلي العظيم۔ میرے انتہائی واجب التعظیم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت انسان کو مال سے نوازتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے۔ زندگی میں انسان بہت ساری چیزوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن جو مال اللہ رب العزت اور اس کے محبوب پر خرچ کیا جائے، اپنے مصرف کے اعتبار سے وہ بہترین مال ہوتا ہے اور ہمارے لیے وہ ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ اس جہان میں اپنے عیش و آرام پر خرچ کرنے والے بہت ہیں، برے کاموں میں مال لٹانے والے بہت ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کاموں میں اسراف کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر مال خرچ کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور لوگ اپنا مال خرچ کرنے میں بعض اوقات یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مال ہماری طرف سے اللہ کی امانت ہے۔ یہی وہ مال ہے لوگ کنجریوں پر خرچ کر دیتے ہیں، یہی وہ مال ہے لوگ ہجڑوں پر خرچ کر دیتے ہیں، یہی وہ مال ہے کہ لوگ شراب خریدنے پر خرچ کر لیتے ہیں، یہی وہ مال ہے رشوت دینے میں خرچ کر لیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے ان لوگوں کے کہ جو یہ مال حضور کے میلاد پر خرچ کر لیتے ہیں۔ تو ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں، منتظمین نے جو کچھ خرچ کیا ہے، ان کا یہ خرچ کیا گیا ذخیرہ آخرت بن گیا۔ ہم لوگ ایک حدیث سنتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا سے میری سنتیں مٹنا شروع ہو جائیں گی، اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اب نماز پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے، کھانا اگر حضور کے فرمان کے مطابق کھا لیں گے وہ بھی سنت ہے، جوتا پہن لیں گے وہ بھی سنت ہے، اپنی چال کو حضور کی چال میں ڈال لیں گے وہ بھی سنت ہے۔ لیکن ایک اور سنت ہے جو ہم ادا تو کرتے ہیں، لیکن نیت جو ہے وہ بعض اوقات سنت زندہ کرنے کی نہیں ہوتی، اور وہ سنت یہ ہے کہ اپنے مال کو، اپنے وقت کو آقا علیہ السلام کی خاطر خرچ کرنا، یہ بھی گویا حضور ہی کی سنت ہے۔ یہ محفل میلاد میں جو حضور کے چرچے ہوتے ہیں، حضور کے تذکرے ہوتے ہیں، سیرت کو اجاگر کیا جاتا ہے، حضور جو کام کرے وہ سنت بن جاتی ہے۔ اور حضور نے خود اپنی تعریف بھی فرمائی ہے، جب ہم حضور کی تعریف کریں گے تو گویا ہم حضور کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم بیٹھے ہیں، گویا یہ ہم حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے محبوب ایسے ہیں، ہمارے محبوب ایسے ہیں۔
اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا درجہ ہے۔ احباب، ہم سارے اس بات سے واقف ہیں اور بالعموم یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آدم سے بھی پہلے ایک ہستی پیدا کی جا چکی تھی، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں، ہمارے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی ان کا جو خاکی ڈھانچہ تھا وہ تیار کیا جا رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اس سے پہلے نبی تھا اور اللہ نے مجھے اس سے پہلے تخلیق کر لیا تھا۔ تو اول جو خلقت میں ہے وہ ہمارے محبوب ہیں، اور یہ بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت سے زمین پر چلے جائیے، تو آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کی ایک نافرمانی کی تھی اور اس دانے کو کھا بیٹھے تھے۔ تو جب اللہ سے توبہ طلب کی تو اللہ نے ان کی توبہ اس وقت قبول کی جب آپ نے حضور کا واسطہ دیا کہ یا اللہ محمد کے واسطے سے مجھے معاف فرما دے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے آدم، میرے محبوب سے تیرا تعارف کیسے ہوا؟ عرض کی یا رب ذوالجلال والاکرام، جب تو نے مجھے جنت میں بھیجا تھا تو میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ جس نام کو تو نے ملا دیا ہے وہ تیری کوئی محبوب ہستی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت سے مجھے محمد الرسول اللہ کا تعارف حاصل ہوا۔ تو محبوب خلق کے لحاظ سے سب سے اول ہے، اور اپنی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے بھی سب سے اول ہے۔ یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد ملی، تمام انبیاء سے پہلے آقا علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی کمال حکمت کے ساتھ جب محبوب کو اس دنیا میں بھیجنا چاہتا تب حضور تشریف لائے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے جس کو آپ میں سنتے رہتے ہیں، وہ سب سے یگانہ اور جدا ہے کہ اللہ نے ایک کو بنایا اور اوج کمال تک پہنچا دیا۔ اللہ نے ایک کو چنا اور ان کے برابر کسی کا درجہ نہیں رکھا، اپنی خلقت کے لحاظ سے، اپنے حسن کے اعتبار سے، اپنی شریعت کے اعتبار سے، اپنی للہیت کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے زہد کے اعتبار سے، اپنے رسالت کے اعتبار سے، اپنی نبوت کے اعتبار سے، جس پہلو سے ہم حضور کو دیکھتے ہیں، حضور اپنی پہچان میں منفرد ہے، حضور اپنے آپ میں منفرد ہے۔ یوسف کا حسن حضور کے حسن کے سامنے بھیک مانگتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور کا علوم کے سامنے لوگوں کے علوم بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ عظمت ہے جس سے ہم عظمت رسول کو بیان کرتے ہیں، جب حضور کی شان کی گہرائی میں ہم پہنچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لفظ عظمت ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ محبوب دو عالم میں آپ کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس نہ کوئی ایسا علم ہے نہ زبان ہے کہ جس سے ہم حضور کی عظمت کو بیان کر سکیں۔ یہ چند الفاظ جو ہم بولتے ہیں حضور کی شان میں، اصل میں ہماری زبان سے جو حضور کا نام نکلتا ہے اور جو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ حضور کا نام لے لو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، ورنہ کہاں حضور کا تقدس اور کہاں ہماری زبان کی پلیدی، کہاں ہم عیوب سے بھرے ہوئے لوگ اور کہاں حضور کی شان کا اظہار کیا جانا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی کہ تم اپنے منہ سے میرے محبوب کا نام لے لو، اور دنیا کا ہر آدمی چاہے وہ حضور کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو،
حضور کے نام کو چومتا ہو یا نہ چومتا ہو، جب آپ لفظ محمد پر غور کرتے ہیں اور لفظ محمد کو بولتے ہیں تو کافر ہو یا مسلم ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، بدھ مت ہو یا جین مت ہو، حضور کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، جب بھی وہ لفظ محمد کی تکرار کرتا ہے تو بے اختیار اس کے دونوں ہونٹ جو حضور کے نام کو چوم لیں۔ محمد محمد، عیسائی بولے ہونٹ چومیں گے، یہودی بولے ہونٹ چومیں گے، مجوسی بولے ہونٹ چومیں گے، پارسی بولے ہونٹ چومیں گے۔ تو اللہ نے حضور کے نام کو ہی ایسا بنا دیا کہ جو ان کو مانے یا نہ مانے حضور نے چموا کر دکھایا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور آقا علیہ السلام کا جو نام نامی ہے، حضور سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ یہ لفظ جو محمد ہے یہ شروع ہی حضور پر ہوا ہے، اور باقی جتنے لوگ محمد نام رکھتے ہیں انہوں نے حضور کے بعد رکھے حضور کی عقیدت میں۔ اور ایک اور بات کا خیال کیا کیجئے، جب ہمارے الحمدللہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں حضور کے عقیدت مند بہت زیادہ ہیں، یہاں جب ہم اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں تو اس سے پہلے محمد عرفان، محمد نظام الدین، محمد شفیع، محمد امین، محمد کبیر، یہ نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اس میں ایک نیت کر لیا کریں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے بچے کا نام محمد ہی ہے، فقط محمد۔ اور یہ نام محمد رکھنے کا اتنا فائدہ ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس گھر کے اندر بچے کا نام محمد رکھا جاتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس گھر کے لوگوں کی زیارت کر کے آؤ، کہ ان لوگوں نے میرے محبوب کی تعریف کی ہے اور میرے محبوب کی سے عقیدت کا اظہار کیا ہے، تو تو فرشتے جو ہیں وہ زائرین بن کر ان گھروں میں آتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ تمہیں کس بات نے روکا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، تمہارے گھر میں 2 محمد ہوں، تمہارے گھر میں 3 محمد ہوں، یعنی نام کے اعتبار سے۔ جب بھی آپ اپنے بچے کا نام رکھیں دل میں یہی نیت ہو، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ تیرا اصل نام ہے محمد۔ جی آگے جو عرفان لگاتے ہیں، عمران لگاتے ہیں، نعمان لگاتے ہیں، امین لگاتے ہیں، کبیر لگاتے ہیں، شفیع لگاتے ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، تاکہ ایک دوسرے سے پہچان ہو، کیونکہ ایک نام سے سب کو پکاریں گے تو پھر پہچان نہیں ہوگی۔ تو حقیقت میں ہم سب کا جو نام ہے، جن کے نام نامی سے پہلے محمد لگا ہوا ہے، ان کا جو اصل نام ہے وہ محمد ہے۔ اگر کسی کو پہلے نہیں پتا تو آج ہی سے دل میں نیت کر لیں۔ اگلے جو ہمارے نام ہیں وہ صرف پہچان کے لیے ہیں، تاکہ ہمارے والدین جب ہمیں پکاریں تو ہمارے نام مختلف ہوں تو ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں، جب ہمارے ہمسائے پکاریں تو جب ہمارے نام محمد کے ساتھ دوسرے نام سے پکاریں گے تو ہماری پہچان ہو، لیکن اصل جو نام ہمارا ہے وہ محمد ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں، بیٹے پیدا نہ ہوتے ہوں، وہ ایک نیت کر لیں کہ یا اللہ تو مجھے جس اولاد سے نوازے گا، میں اپنے اس اولاد کا جو بچے کا نام رکھوں گا وہ محمد رکھوں گا۔ تو اللہ رب العزت اس نیت کی برکت سے انشاءاللہ اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اور جس محبوب کے نام کی اتنی برکات ہو، اس محبوب جیسی زندگی بسر کرنا اس کی کتنی برکات ہوگی، ان کے نمونے کے مطابق چلنا ان کی کتنی برکات ہوگی۔ اور جس اللہ کو لفظ محمد سے اتنی محبت ہو، ان کو حضور سے کتنی محبت ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ رب العزت اس کے ملائکہ حضور پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور حکم دیا گیا باقاعدہ کہ تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، بہت بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا، سب کی ارواح کو پیدا کر دیا، تو اللہ رب العزت نے
کچھ مخلوق کو جہنم میں بھیج دیا اور فرمایا میں بے نیاز ہوں، میری مرضی ہے، جس کو جہنمی بنا دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ کو جنتی بنا دیا، فرمایا جس کو میں جنت دے دوں میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ بے پرواہ ہے نا، الصمد ذات ہے، الصمد ذات ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی شان کا اظہار کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اول سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، نہ اس کی ابتدا کا پتہ ہے نہ اس کی انتہا کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان کو خود بھی بیان کرتے اور ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ میرے محبوب کی شان کو بیان کرو۔ اور جب کوئی بے نیاز ہو کر کسی کی شان کو بیان کرتا ہے تو اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک بستی کا بڑا چودھری ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اس کی بروچ بہت ہے، پہنچ بہت ہے۔ اگر وہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر رہا، وہ آدمی اس کو پسند ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ رب العزت کو جو ہستی سب سے زیادہ پسند ہے وہ حضور کی ہستی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، چاہے وہ رسول ہوں چاہے وہ نبی ہوں، اولیاء اللہ ان کو ملا لیجئے، دنیا جہاں کے چنیدہ اور برگزیدہ لوگوں کو ملا لیجئے، ان کی شان کو جمع کر لیجئے، جیسے اللہ رب العزت کے سامنے ساری دنیا ہیج ہے، اسی طرح محبوب کی شان کے سامنے تمام ہستیاں پست ہیں۔ جیسے اللہ کی شان کو کوئی نہیں پا سکتا، اللہ کے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا، اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کے مقام کو بھی کوئی نہیں پا سکتا۔ تو حضور کے کچھ خصائص ہیں، کچھ صفات ہیں کہ اللہ نے صرف وہ محبوب کو عطا کیے۔ پیدائش کے لحاظ سے سب سے اول ہے، نبوت کے اعتبار سے سب سے اول ہے۔ اب دیکھیے، انبیاء علیہ السلام میں جتنے نبی گزرے ہیں، آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اتنی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے ہماری شریعت میں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کی روح کو پیدا کیا گیا تھا، جسم ان کا بعد میں بنا تھا۔ آدم علیہ السلام کی روح کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو روح کو سجدہ کرو۔ ہمارے جو ارواح ہیں، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حقیقتاً ہمارا جو جسم ہے وہ فانی ہے، ہماری روح باقی ہے، اور ہماری جو ارواح ہیں وہ نور کا پرتو ہے۔ اس لیے جب انسان روحانیت کی منازل کو طے کر لیتا ہے، جیسے اولیاء اللہ نے کی، تو پھر یہ بھی مثل فرشتے بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ یار بہت نوری ہے، بڑا اچھا ہے۔ علامہ اقبال کا کیا شعر ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے میں خاکی نہیں ہوں بلکہ نوریوں سے بھی بلند تر ہوں۔ جب یہ خاکی انسان اپنی روح کو جلا بخشتا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، تو اس کا درجہ فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی روح کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو پتہ یہ چلا کہ فضیلت کے اعتبار سے جو روح ہوتی ہے وہ انسان کے جسم سے افضل ہوتی ہے، اور حضور کی روح پرفتوح جو ہے وہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ اور آپ کی ایک اور شان ہے، آپ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، جیسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو القابات سے نوازا ہے اور پکارا ہے، ویسا کسی بھی پیغمبر کو نہیں پکارا۔ یاسین کا سہرا کس کے سر سجا؟ حضور کے سر سجا۔ طٰہٰ کی خلت کس کو عطا کی گئی؟ حضور کو کی گئی نا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کن کے بارے میں کہا گیا؟ حضور کے بارے میں کہا گیا۔
یا ایھا المزمل سے کن کو پکارا گیا؟ یا ایھا المدثر سے کن کو پکارا گیا؟ یا ایھا النبی کا لقب کس کو دیا گیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کن کو پکارا گیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کن کو پکارا گیا؟ اب آپ ذرا تقابل کیجئے اور انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو آپ قرآن میں پڑھیے۔ جب ایوب کو پکارا گیا وہ ایوب، جب عیسیٰ کو پکارا گیا تو ان کے نام سے پکارا گیا، جب ابراہیم کو پکارا گیا ان کے نام سے پکارا گیا، یا آدم کہا گیا، الیسا کہا گیا، موسیٰ کہا گیا۔ اس بات کا یہ اظہار ہو رہا ہے کہ جو جب کسی کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کا جو نام ہے وہ بڑے لاڈ سے بڑے پیار سے پکارا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے مرشد آتے ہیں، ہم ان کا نام نہیں لیتے، پیر صاحب، حضرت صاحب ایسے کہتے ہیں۔ ہمارا کوئی امام ہوتا ہے مسجد کا، ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب، امام صاحب، جناب عالی، اعلیٰ حضرت، شاہ صاحب، قبلہ، ایسے پکارتے ہیں نا۔ اور اللہ نے جب بھی اپنے محبوب کو پکارا قرآن میں القابات سے پکارا، اور پھر حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود میرے 5 نام رکھے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے نام ہمارے والدین رکھتے ہیں، یا ہمارے نانا جی رکھتے ہیں، ہماری نانی صاحبہ رکھتی ہیں، یا دادا دادی رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو مجھ سے اتنا پیار ہے کہ 5 نام تو اللہ نے میرے خود رکھے۔ اور ایک اور بات کو خیال ذہن میں رکھیے، جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کے گتے کے اندر کی طرف اللہ کے 99 صفات لکھی ہوتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، الستار، الوہاب، لکھی ہوتی ہے نا۔ اصل میں یہ جو 99 صفات ہیں یہ قرآن و حدیث سے علماء نے اکٹھا کر کے ایک جگہ لکھ دی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اللہ کی یہی 99 صفات ہیں، اس کے علاوہ صفات ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جیسے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی لامحدود قدرت کے مالک ہیں، اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور جب آپ قرآن کو بند کرتے ہیں تو اس کے دوسری طرف کیا حضور کی 99 نام لکھے ہوتے ہیں، لکھے ہوتے کہ نہیں لکھے ہوتے؟ احمد ہے، محمود ہے، نبی الرحمہ ہے، نبی الملاحم ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضور کے بس 99 ہی صفات ہیں، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ صفات ہیں کہ جو علماء نے عوام کی آسانی کی خاطر چن چن کر ان کو علیحدہ کر کے لکھ دیا۔ پاکستان کی عالم گزرے ہیں، انہوں نے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 800 صفات پر ایک کتاب لکھی ہے۔ تو جیسے اللہ رب العزت کی صفات لامحدود ہے، اللہ رب العزت نے فضیلت کے اعتبار سے اور شان کے اعتبار سے اپنے محبوب کی ذات کو بھی لامحدود بنایا۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکتوں کی وجہ سے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو رتبہ اور شان ہے وہ ہر لمحہ بلند ہو رہا ہے۔ زیادہ دلیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اسی ایک آیت پر نظر دوڑائیے کہ اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ میرا یہ وظیفہ ہے کہ میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، اور جب اللہ کوئی کام کرتا ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے کرتا ہے، اور جب اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا تو کیا خیال ہے کہ حضور کی جو شان ہے وہ بڑھتی رہے گی کہ نہیں بڑھتی رہے گی؟ اب تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، جو پیار اللہ نے محبوب کے حصے میں ڈالا کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں ڈالا، اور اس سے بڑھ کر کیا اظہار ہوگا۔ اب خاندان نبوت کو دیکھ لیجئے، اب آدم علیہ السلام کی اولاد کو دیکھ لیجئے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا،
حضور کے بعد جس پیغمبر کا سب سے زیادہ درجہ ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ بھی انہی کی پوچھتے آئے، انہوں نے خود دعا کی، لیکن فضیلت کے اعتبار سے حضور ان سے بھی افضل ترین ہے۔ کسی بھی نبی کے خاندان میں فاطمہ جیسی بیٹی پیدا نہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کسی بھی نبی کے خاندان میں حسن اور حسین جیسے جنت کے سردار پیدا نہیں ہوئے۔ کسی بھی نبی کے خاندان میں حضرت علی جیسا داماد نہیں بنا، اور کسی بھی نبی کے خاندان میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اے محبوب یہ لوگ چونکہ تیری پشت سے ہیں، تیری نسل سے ہیں، ان کی رگوں میں چونکہ تیرا خون بہتا ہے، جیسے ہم نے آپ کو معصوم بنایا ہے، جو میں نے آپ کے نسبت کی برکت سے آپ کی اہل خانہ کو بھی گناہوں سے پاک کر دیا۔ کتنی بڑی عظمت! یاسین کہا گیا، طٰہٰ کہا گیا، گواہی دی گئی، اور خاتم النبیین کا سہرہ بھی حضور کے سر سجا۔ 1,24,000 پیغمبر گزرے کم و بیش، جن میں سے 315 رسول گزرے ہیں۔ رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک باقاعدہ کتاب ہوتی ہے، جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، اور نبی وہ ہیں جو پچھلے رسول کی پیروی کرتے ہوئے اپنی امت کو اسی کے مطابق لے کر چلتے ہیں۔ 315 رسول ہوں یا مجموعی طور پر 1,24,000 پیغمبر ہوں۔ اب دیکھیے، جب کوئی مہمان خصوصی آتا ہے تو ان کے استقبال کے لیے جو اس سے کم شان والے ہوتے ہیں پہلے پنڈال میں جمع ہوتے ہیں، اور نظریں گڑی ہوتی ہیں انتظار گاہ کی طرف کہ کب وہ مہمان خصوصی آئے، ہم ان کا دیدار کریں۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر، حضور کی خاطر، معراج والی رات تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا کہ سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے پیغمبر، سارے کے سارے رسول بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جمع ہو جائے۔ جمع کیا گیا۔ ہم تو محض اس کو ایک واقعی کے طور پر لیتے ہیں نا، ایک قصہ کہانی کے طور پر لیتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور سے جو پہلے آخری نبی گزرے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضور کی رسالت اور ان کے درمیان تقریباً 500 سال کا وقفہ ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور مرسلین کو حکم دیا کہ مسجد اقصی میں جمع ہو جائیں۔ کیوں جمع کیا؟ کہ میں نے تمہیں بھی فضیلت بخشی ہے، موسیٰ کو کلیم بنایا، آدم کو صفی بنایا، عیسیٰ کو روح بنایا۔ صرف اس بات کا اظہار کرنا مقصود تھا کہ آدم صفی ضرور ہیں، موسیٰ کلیم ضرور ہیں، اسماعیل ذبیح ضرور ہیں، ابراہیم خلیل ضرور ہیں، لیکن محمد اور رسول اللہ فقط ایک ہی ہیں۔ ان کے لیے جمع فرمایا کہ آج میں ایک ایسی ہستی سے تمہارا تعارف کرواؤں گا کہ بس جن کی شان جو ہے اور جن کی پہچان جو ہے، اور حضور کی سب سے بڑی پہچان پتہ کیا ہے؟ حبیب اللہ، کہ اب اللہ کے حبیب ہیں۔ اور اس کا اظہار خود حضور نے فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اب یہ صدیق کی شان بیان کر رہے تھے ہمارے نعت خواں بڑی پیاری انداز میں۔ حضور نے فرمایا، صدیق
میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنا بیلی بنا لوں، میرا دوست بنا لوں، میرا بڑا دل کرتا ہے، تو نے بڑی قربانیاں دی ہیں میری خاطر، لیکن ابو بکر میں تمہیں اپنا دوست بنا نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کوئی کمی ہے، گستاخی ہے، کیا ہو؟ فرمایا ابو بکر گنجائش نہیں ہے۔ یا رسول اللہ گنجائش کیسے نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا دیکھو ابو بکر، چونکہ میرے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، اب تیسرے کی گنجائش نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! جیسے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے شرک کو برداشت نہیں کرتا، ایسے اللہ دوستی کے اعتبار سے حضور کے ساتھ بھی کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کہ جو اللہ رب العزت کے حضور کا تعلق ہے، یقین کیجئے ہم اس تعلق کو اظہار، اس کو بیان نہیں کر سکتے اپنی علمیت کے گمنڈ پر۔ چند الفاظ ہیں جو ہم جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جیسے شیخ سعدی نے جب حضور کی شان پر نظر دوڑائی تو تھک ہار کر کتابوں کو بند کر دیا اور کیا کہا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کہ سعدی نے بڑا پڑھا کہ حضور کی کیا شان ہے، جب تھک گیا علمیت جواب دے گئی تو بس یہی کہنا پڑا کہ جیسے اللہ کی شان سب سے بلند ہے، بس اس کے بعد حضور کی ذات ہے، اور آخر یہی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو دیکھیے خلقت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، القابات کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، جیسا حضور کا خاندان ہے کہ آقا علیہ السلام نے نواسوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، بیٹی کو جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا، اور من کنت مولا فاز علی مولا ہو، علی کو تمام مومنین کا مولا بنا دیا، ابوبکر صدیق کو صدق دے دیا، عمر کو عدالت دے دی، عثمان کو نور دے دیا اور سخاوت دے دی، علی کو کرم اللہ وجہ بنا دیا، طلحہ اور زبیر کو جنت عطا فرما دی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ۔ جنت کے ٹکٹ کون تقسیم کر رہے ہیں؟ حضور کر رہے ہیں۔ آپ پورے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، کسی بھی نبی نے اپنے کسی بھی امتی کو جنت کا ٹکٹ نہیں دیا، جنت کا ٹکٹ نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ایک حواری آ گیا جی فلاں تنگ کرتا ہے، جو مکہ مارا تو اس کو دنیا سے گزر گیا، پھر وہاں آپ ہجرت کر گئے، مدین چلے گئے، وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا۔ کسی بھی نبی نے اپنے کسی بھی حواری کو جنت کا ٹکٹ نہیں دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا اختیار دیا کہ آپ علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ پر، ابوبکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، طلحہ تو جنتی ہے، زبیر تو جنتی ہے، ابو عبیدہ ابن جراح تو جنتی ہے۔ اور جب یہ جو حدیث ہے نا، یہ حضور نے بیان کی تھی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سعید، اب صحابہ جو ہیں وہ حضور پر اتنے مار مٹتے تھے، اور عاجزی انکساری اتنی تھی، جب سعید نے یہ سنی کہ میرا نام بھی حضور نے لیا کہ تو بھی جنتی ہے، تو سعید نے سوچا کہ یہ حدیث میں اگر بیان کروں گا صحابہ میں تو کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، اور کچھ لوگ شک بھی نہ کریں کہ اپنے آپ کو جنتی کہنا، اپنے منہ خود میاں مٹھو بن رہا ہے۔ لیکن وہ حدیث کو ایک امانت کے طور پر لیتے تھے کہ حضور کی امانت ہے، بیان تو کرنا ہے۔ تو آ کر جب مجلس میں بیان کیا، جب سارے نام لے لیے کہ میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے، سعد بن وقاص بھی جنتی ہے، جب 10واں اپنا نام آیا نا رک گئے،
اور کہاں فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت فلاں کون ہے؟ جب 9 کا نام بتا دیا تو ایک اور کا بتا دیجئے۔ اب چونکہ امانت تھی، ہاں سعید ابن زید بھی جنتی، بندہ خطا کار بھی جنتی ہے۔ یہ حضور کے ساتھ تعلق تھا اور یہ عاجزی انکساری تھی۔ اور ہمیں ایک خواب اچھا آ جائے نا تو ہم وقت کے ولی بن جاتے ہیں اور 500 آدمی کو سناتے پھریں گے۔ تو اسلام میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ تو نیت ٹھیک ہوتی ہے، بعض صدقہ خیرات کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ فلاں ہر سال صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اگر یہ نیت آ گئی تو سارا کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ اگر آپ کو خیرات کرنا چاہتے ہیں، کوئی محفل میلاد منانا چاہتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کیجیے۔ ایک لمحے کے لیے مسجد میں جائیے، 2 رکعت نفل نماز ادا کیجیے کہ یا الہ العالمین، کل میں نے جو میلاد منانا ہے، کل میں نے جو دیگیں چڑھانی ہے، جو صدقہ کرنا ہے، یا اللہ فقط تیری رضا کے لیے کرنا ہے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ 1 2 3 دن لگ جائے، نیت کو پہلے ٹھیک کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خرچ کر بیٹھے اور قبولیت نہ ہو۔ تو سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلے اپنے اعمال، اپنے نیت کو درست کریں، اس کے بعد جو بھی عمل کریں گے ہمارے لیے وہ کار ثواب ہوگا۔ حضور کی شان کا اظہار کرنا ہو تو اس سے پہلے بھی اپنی نیت کو صاف کیجیے اور اللہ رب العزت سے چپکے میں، تنہائی میں کہ یا الہ العالمین، بندہ خطا کار اس قابل تو نہیں ہے کہ تیرے محبوب کا نام لے سکے، اور یا اللہ میری یہ جو محفلیں ہیں، یہ جو حضور کی خاطر ہم سجاتے ہیں، ہم کس قابل ہیں؟ اربوں خربوں بھی خرچ کر دیں، اربوں خربوں بھی خرچ کر دیں حضور کی ذات پر، پھر بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ چونکہ یہ سب کچھ دیا اللہ نے حضور کی خاطر ہے۔ اب دیکھیے وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ دنیا کس کے لیے بنی؟ کائنات کن کے لیے بنی؟ یہ بزم کن کے لیے سجائی گئی؟ یہ محفل کن کے لیے سجائی گئی؟ حضور کی خاطر سجائی گئی ہے۔ ایسی بات ہے نا۔ تو ہمارا جو مال ہے، جب ہماری جانیں حضور کی خاطر قربان، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب حضور ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، یہ قرآن کہتا ہے، تو مال جو ہے وہ تو جان سے کم تر ہے، وہ تو سارے حضور کا ہے۔ اب عشق دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کا کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، کافروں سے لڑنا ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، نہ ہاتھی ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ حضور نے فرمایا کافروں سے لڑنا ہے، چندہ اکٹھا کرو۔ عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، ابوبکر صدیق کی باری ہے، گھر کا سارا سامان لے کر آئے۔ جب سارے سامان کو پیک کر لیا، گٹھڑی بنا لی، تو کچی دیوار تھی صدیق اکبر کے گھر کی، اب اس دیوار کو یوں ٹٹول رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھلے معنی سے ایک سوئی تھی جو اس دیوار کے اندر جو میں نے ٹھوکی تھی وہ ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں وہ نہ رہ جائے۔ تن من دن حضور پر قربان، ایک سوئی تک نہ چھوڑی، اور آ کر ساری حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ حضور نے پوچھا، پہلے عمر سے پوچھا، اور جب غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ کا اعلان کیا گیا تو عمر خود کہتے ہیں، عمر اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میرا اور ابوبکر کا مقابلہ شروع ہوا، اور میں نے سوچا کہ مال و دولت میں ابوبکر سے بڑھ کر ہوں، میرے پاس مال زیادہ تھا، تو میں نے سوچا کہ آج میں ابوبکر سے بازی لے جاؤں گا اور یہ ہار جائے گا میرے سامنے، میں اتنا دوں گا، ابوبکر اتنا دے نہیں سکتے۔ تو حضور نے پوچھا عمر کتنا لے آئے؟ یہ آدھا گھر والوں کے لیے رکھا ہوں، یہ بچوں کے لیے، آدھا آپ کی خدمت میں۔ آپ نے ابوبکر سے پوچھا ابوبکر کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا سب کچھ لے کر آیا ہوں، اور گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہوں؟ اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب یہاں پہ جب میں نے غور کیا،
میں نے ایک دن غور کیا حدیث پڑھتے ہوئے، غور یہ کیا کہ صحابہ کرام کے دور میں مہینہ مہینہ صحابہ کھاتے نہیں تھے، جو کنویں جہاں سے پانی پیتے تھے وہ یہودیوں کی ملکیت تھے، ان کے بعد اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہاں جا کر پانی خرید لاتے۔ ایک بھوکا آدمی ہو، زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کر نہ کھانا کھایا ہو، اب غزوہ بدر بھی فتح کر رہے ہیں، غزوہ تبوک بھی فتح کر رہے ہیں، 27 جنگیں تو حضور نے اپنی دور میں لڑی، کل 74، ان کے بعد سریے ہوئے۔ اب ان تمام جنگوں کے اندر صحابہ اپنی تلواروں کو کیسے اٹھاتے تھے، ڈھال کو کیسے اٹھاتے تھے؟ ایک بھوکا آدمی ہے اور تلوار بڑی وزنی چیز ہوتی ہے، ڈھال بڑی وزنی ہوتی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ لڑ کیسے لیتے ہیں، میرے سمجھ میں نہ آیا۔ اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے، تو پھر دل میں خیال یہ آیا سوچ و بچار کے بعد کہ صحابہ کے جسم میں جو جان باقی تھی، جو روح باقی تھی، جو طاقت باقی تھی، ہم لوگ جیتے ہیں روٹی پہ، پانی پہ، فروٹ پہ، گوشت پہ، جب یہ کھاتے ہمارے بدن میں طاقت آتی ہے۔ تو مجھے تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ جو حضور کا دیدار ہے نا، یہی صحابہ کا کھانا بھی تھا اور پینا بھی۔ جب بھوک لگتی تھی یا پیاس لگتی تھی یا جسم میں تکلیف ہوتی تھی، بس حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھ لیتے تھے، بھوک بھی مٹ جاتی تھی، پیاس بھی مٹ جاتی تھی۔ اور یہی کرامت تھی حضور کی، یہی معجزہ حضور کا تھا۔ اب اس کے علاوہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ صدیوں کا بھوکا آدمی ہو اتنی جنگیں لڑ لے اور سینکڑوں میل کا سفر کر لے گھوڑوں پر۔ یہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان نظر تھا، یہ حضور کی عطا تھی کہ بن کھائے کھلائے، بن کھلائے بن پلائے، جام کے جام بھر دیتے تھے محض اپنے دیدار سے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہم انہی نبی کے امتی ہیں، انہی کے نام لیوا ہیں۔ اپنے آپ کو ہم عاشق رسول کہلواتے ہیں تو اس کو ثابت بھی کر کے دکھائیں۔ یہ آپ کی بستی ہے، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچے نا، تو حضور کو یاد کر کے لبیک کا یا رسول اللہ کہہ کے مسجد میں تشریف لے جایا کریں، حضور راضی ہوں۔ یہ لبیک کا یا رسول اللہ کا جو نعرہ لگاتے ہیں ہم، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن بدقسمتی سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نہیں ہیں ہم۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری، سب سے بڑی جو حاضری ہے وہ مسجد میں حاضر ہونا ہے، آقا علیہ السلام کی نماز کی ادائیگی ہے۔ اور بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، 8 بجے مسجد میں نہیں جاتے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو آدمی 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، یاد رکھیے حدیث کو، جو آدمی 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، لگاتار 3 جمعے، اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اس مہر کو ایک ایسی کتاب میں لگاتے ہیں کہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے، قیامت تک نہیں کھولا جاتا۔ اندازہ لگائیے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، کبھی خیال ہی نہیں آیا، تو حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہم سارے یہ مانتے ہیں کہ حوض کوثر پر جب ہم جائیں گے، ایک حوض ہے بہت بڑا جنت میں، اور اس کے مالک پتہ کون ہے؟ حضور ہیں۔ اور اس حوض سے جس کو پانی پینا نصیب ہو گیا حضور کے دست اقدس سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزے کی خاطر تو وہ پانی پیے گا۔ جنت کے اندر 4 نہریں ہیں، 4 نہریں، ایک ہے پانی کی نہر، سبحان اللہ، ایک ہے دودھ کی نہر، ایک ہے پاکیزہ شراب کی نہر، ایک ہے شہد کی نہر، 4 نہریں ہیں جن کا کنارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرے ہاتھوں سے ایک گلاس پی لے گا حوض کوثر سے، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں وہ جو پانی پیے گا یا شہد پیے گا یا شراب طہورہ پیے گا یا دودھ پیے گا، وہ صرف مزے کی خاطر پیے گا، دل کرے پی لے، دل کرے نہ پیے، پیاس اس کو نہیں لگے گی۔ اور حوض کوثر پہ
پانی اسی کو ملے گا جس کو حضور اجازت دیں گے۔ اب یہاں پہ آخری بات عرض کروں، خلاصہ کلام، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے حوض کوثر پر کہ یہ میرا امتی ہے؟ حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ بھی لوگ موجود ہوں گے، صفے کی صفے ہوں گی، امتی ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امتیوں کی ایک پہچان بنا دی ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی جائے گا ان کے وضو پر اللہ رب العزت ان اعضاء سے ایسی روشنی پیدا کریں گے کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ ہاتھ چمکیں گے، یہ ناک چمکے گی، یہ منہ کے یہ ہونٹ بیر سے چمکیں گے، ہمارا چہرہ چمکے گا، وضو کا پانی پڑتا ہے، یہ ہماری جو ہے بازو، یہ کلائیاں یہ چمکیں گی، یہ ہمارے پاؤں چمکیں گے۔ حضور پہچان لیں گے یہ میرا امتی ہے۔ اب جس نے ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں گے وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امتی ہیں، فرشتے کہیں گے نہیں تم حضور کی امت نہیں ہو، ہٹ جاؤ، حالانکہ وہ حضور کی امتی ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں۔ وہ کہیں گے ہمارے کیا قصور ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ حضور نے جس شریعت کی پابندی کا حکم دیا تھا تم نے اس شریعت پر عمل نہیں کیا اور نئے نئے کام کرتے رہے، لیکن جو کام کرنے کے تھے وہ تم نے کیے ہی نہیں، تو اب کس منہ سے یہاں آئے ہو؟ لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو دوستو، حضور سب کے لیے جب وہ سفارش کریں گے تو پھر ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جہنم میں چلا جائے، پھر سارے کے سارے حضور کی جو شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، یا رب امتی امتی، ساری زندگی امت کی فکر کرتے رہے۔ اتنی امت کی فکر کی حضور نے کہ اللہ کو کہنا پڑا اے میرے محبوب آپ اپنی امت کے غم میں اتنا روئیں گے کہ آپ جان سے چلے جائیں گے، اتنا کیوں روتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ مانگتے چلے جائیں، مطاع کرتے چلے جائیں، جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے ہم آپ کو دیتے چلے جائیں۔ وفات کے وقت بھی امت کو نماز کا حکم دیا، اور قیامت والے دن بھی حضور کی شفاعت پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ نہ ہماری نمازیں ہم کو بچا سکتی ہیں، نہ روزے بچا سکتے ہیں، بس جس ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھے کہ اللہ ان کی برکت سے ان کی سفارش سے ہمیں جنتی بنا دے گا، وہ حضور کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیو جو حضور کی ذات ہے پھر ہم ان سے وفا کریں، صحب وفا بن کر دکھائیں، تو اپنی مساجد کو آباد کریں، اتنا آباد کریں اگلے سال میں ایک اور مسجد بنانی پڑ جائے، جگہ کم پڑ جائے۔ اب مساجد تو بہت ہے، آباد کاری نہیں ہے، تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ کریم بھائی اسلم صاحب اور دیگر منتظمین عابد صاحب ان کے میلاد پاک کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم حضور کے صدقے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔